اور تم جب اپنی اولادوں کو ہندو کا میں بھی ساتھ ہوں، ہم اپنی اولادوں کو ہندو کلچر پڑھائیں گے، ہم انڈین فلمیں دکھائیں گے۔ اب ایک ارطغرل ڈرامہ آیا تو بڑوں بڑوں کو تکلیف اٹھ گئی، بڑوں کو تکلیف اٹھ گئی کہ جناب یہ ڈرامہ کیوں دکھایا جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں ڈرامہ، وہ میں نے دیکھا ہے وہ ڈرامہ، اور بار بار دیکھ رہا ہوں۔ کیوں کہ اب اس وقت جنگ تلوار سے نہیں ہو رہی، میڈیا سے ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ، ہندو کافر جو جنگ تلوار سے نہیں جیت سکے سن 62 میں اور ان جنگ 65 میں جو جنگیں ہوئی وہ ہم سے جیت نہیں سکے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس قوم کی، اسلام کی غیرت نہیں مرتی اس قوم سے ہم جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے میڈیا کی یلغار کر کے ہمیں بغیرت کر دیا اور ہمیں جناب اپنی پوری ثقافت سکھا دی، اور آج وہ ہم پر جناب چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ جناب ہمیں مار بھی رہے ہیں، کشمیر میں بھی مار رہے ہیں، بارڈر پہ بھی مار رہے ہیں، مسجدیں بھی شہید کر رہے ہیں، وہاں بھی مسلمانوں قتل عام کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جناب حضور یہ مندر آپ کو تعمیر کر کے دے رہے ہیں، لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ جو لعنت بھیجنا چاہتا ہے وہ تو بھیجے نا، جس کو تکلیف ہے وہ نہ کہے۔ جس کو اللہ رسول سے زیادہ عمران کی تکلیف ہے نا، یا ایسا حکومت کی تکلیف ہے، وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ لعنت ہے ان حکمرانوں پر جو سارے بولو سارے، لعنت ہے ان پر بے شمار کہ جو مسلمانوں کا کھاتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ٹیکس، ہمارے اسلام کے پیسے، حلال کے پیسے مندر تعمیر کر کے دے رہے ہیں۔ اور وہ جنگ تو اب ارطغرل ڈرامہ جب ترک نے بھیجا، آپ کو پتا ہے نا ترک کون ہے؟ ترک وہ ہیں جنہوں نے گنبد خضرا کو تعمیر کیا ہے، پتا ہے نا؟ ترک وہ ہیں جو عاشق رسول ہیں، ترک وہ ہیں جو آج بھی گنبد خضرا کا رنگ کرتے ہیں۔ میں جب عمرہ شریف پہ گیا مجھے پتا چلا کہ سعودیہ نے کوشش کی جناب ہم رنگ کرتے ہیں، انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے اجازت دے دی، تو ان سے وہ رنگ ہی نہیں بن سکا جو رنگ وہ آ کے کر جاتے تھے۔ انہوں نے ارطغرل غازی بنایا، اور تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ ارطغرل غازی تقریباً 6-7 بلکہ اب تو 800-900 سال پرانا ارطغرل غازی ہے، 800-900 سال پرانا کردار ہے۔ ارطغرل غازی مجاہد تھا 800-900 سال پہلے، اور 800-900 سال پہلے کی کہانی میں انہوں نے یہ واضح دنیا کو بتایا کہ مسلک ایک ہی تھا اور وہ اہل سنت تھا۔ کچھ ہی بولو نا۔ اب انگریز کو، یہود کو، کافر کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ارطغرل میں دکھایا ہی جا رہا ہے کہ بچہ بھی تلوار سونت کر تیار کر رہا ہے جہاد کے لیے، اور ان کی عورتیں بھی تیار ہو کر بیٹھی ہیں جہاد کے لیے، کہ یہ قوم تھی مسلمانوں کی کہ جن کا مقصد اسلام کی سربلندی تھا۔ وہ ارطغرل قلعے فتح کر لیتا ہے، بہت سارے قلعے یہودی عیسائیوں کے فتح کر، لیکن وہ کسی قلعے پر آ کر بیٹھ نہیں جاتا کہ چلو اب میں سکون سے بیٹھ کر حکمرانی کروں، نہ، وہ فتح کر کے چھوڑ دیتا ہے، آگے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، مجھے پوری دنیا میں انصاف کو قائم کرنا ہے، مجھے پوری دنیا میں محمد عربی کی عظمت کو اور حضور کی ناموس کو اور حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ وہ کسی بات میں مر نہیں جاتا کہ اب میں نے یہ فتح کر لیا، وہ آگے سے آگے چلا جا رہا ہے، آگے سے آگے چلا، مشکلاتوں کو ٹکراتا ہوا چلا جا رہا ہے، بچہ جہاد کے لیے تیار، عورت۔ اب یہود کو اور ہنود کو اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے تو مسلمانوں میں ایک جہاد کا ایک نیا جذبہ بھر دیا ہے۔ اگر یہ قوم اس ڈرامے کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ تو ساری دنیا کو سیلاب کی طرح بہا کے رکھ لی جائے گی۔ ان کو یہ تکلیف ہے، اور گلابی مسلمانوں کو، منافقوں کو یہ تکلیف ہے کہ اب تو بات کھل کے آ گئی کہ حضور کے دور سے 10,000 سال پرانا بھی لگا، 600 سال سلطنت حکومت رہی ہے نا جی، سلطنت عثمانیہ 600 سال رہی ہے، اس سے 300-200 سال پہلے کی بات ہے ارطغرل کے غالباً 800-900 سال پہلے، تو حضور کے قریب دور 14 سال ہو گئے حضور کو، چلو 8 سال بھی لگائیں، یعنی حضور سے 600 سال کی بات ہے بعد۔ تو اتنے قریب دور میں انہوں نے دکھایا کہ اہل سنت کا پرچار تھا، اذان کے ساتھ بھی درود و سلام تھا، جنازے کے ساتھ بھی درود و سلام تھا، اور جب ان کا جنازہ تیار ہوتا ہے تو جنازے کے ساتھ اذان نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ چڑھا کے چھت پہ کھڑا کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سندی مرشدی یا رسول اللہ، یہ کہہ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ جنازہ تیار ہو گیا۔ ایٹے پیڑا اٹھیا ہوئی نے انہوں سعودیہ نو بھی، سب تو پہلا فتوی ہی سعودیہ نے لایا ہے، جنہوں نے اسے کہتے ہیں بڑے بڑے مسلمان نے۔ اصل بغیرت تو وہی ہیں جنہوں نے یہودیوں کی گود میں پناہ لی ہوئی ہے، اصل بے ایمان تو وہی ہیں۔ ہم نے انہیں مرکز بنایا، انہیں کہ جناب ہماری مرکزی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہم نے نمونہ پیش کیا، دیکھو جناب ہمارا اسلام وہاں، لیکن وہ یہودیوں کی گود میں بیٹھ گئے۔ اور سب سے پہلا فتویٰ کیا تکلیف ہے کہ ایک ایسا میڈیا آیا، میڈیا پہ ایسی بات آئی کہ جس نے ہمارے بچے کو یہ بتا دیا کہ بیٹا جہاد سے عزت ہے،
اور مسلمان کا شیوا کھانا پینا گدھے کی طرح اور سو جانا، اور صبح اٹھ کے پھر کھانا پینا، پھر سو جانا، پھر اٹھ کے جناب چرنا، چر کے پھر سو جانا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام۔ انسان کا کام ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، یہ انسان کا کام ہے۔ اور مسلمان کا کام ہے کہ جس کا کھائے اسی کے نام پہ گردن کٹائے۔ ہاں جی، اگر کسی نے نہیں دیکھا وہ دیکھے، بچوں کو دکھاؤ تاکہ تمہیں پتہ، کیونکہ اب ہمارے بچے سمجھتے ہی وہی بات ہے، گھروں سے قرآن ختم ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، میرے یہ بچے دو اور ایک اور میرا بھتیجا، عصر سے مغرب تک میں ان کو یہاں پہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے کھڑے اٹھا، یہ ان کو، اور ماشاءاللہ 2 صفحے سورہ بقرہ کے پڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ترجمے کے آپ ابھی چاہیں تو ابھی آپ کو سنا دے گا ترجمہ۔ کیوں کہ ان انگریزیوں نے ہمیں نہیں بچانا، محمد کریم کے قرآن نے ہمیں بچانا۔ اپنے بچوں کو تربیت دو۔ اب چونکہ میڈیا سوار ہو چکا ہے ہمارے بچوں اور ہمارے ذہنوں پر، لہٰذا ان کو دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کی عظمت کیا ہے، تاکہ ہم اپنی عظمت رفتہ کو پا سکیں۔